بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کی ظاہری اور باطنی بے شمار نعمتیں ہمہ وقت آسمان سے بارش کے قطروں کی طرح نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ انہی نعمتوں میں سے بڑی عظیم الشان نعمت رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ جس طریقے سے اللہ نے دنوں میں جمعے کو سید الایام کہا ہے، تمام دنوں کا وہ سردار ہے، ایسے ہی مہینوں میں تمام مہینوں کا رمضان کا مبارک مہینہ سردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالی فرائض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ کتنا؟ 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ اور نوافل کا حال یہ ہے کہ نوافل کے ثواب کو بڑھا کر کے وہ فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا عطیہ اور انعام ہے اللہ کی طرف سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے مسلمانوں پہ فرض کرنے کے ساتھ ساتھ محبت کا یہ عالم ہے کہ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ہم نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے۔ اب ایک آدمی کسی ایک مصیبت میں گرفتار ہو تو اس کی مصیبت بڑھ جاتی ہے، لیکن جب پورا سماج کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو آسان ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے جہاں ایک طرف امت مسلمہ پہ روزہ فرض کیا، وہیں پہ تسلی بھی دے رہے ہیں کہ تمہارے ہی اوپر یہ روزہ فرض نہیں کیا گیا تھا، بلکہ جتنی امتیں گزری ہیں سب پہ روزہ فرض ہے، سب پہ روزہ فرض تھا۔ اور دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے، روزہ اللہ ہی فرض کر رہے ہیں اور امت مسلمہ کو تسلی بھی دے رہے ہیں کہ روزہ ہم نے فرض کیا ہے، اور روزے کی مشقت اور صعوبت صرف تمہارے لیے نہیں ہے بلکہ جو پہلے امتیں تھیں ان پہ بھی ہم نے روزہ فرض کر رکھا تھا۔ اب یہاں ایک چیز غور کرنے کی ہے، روزہ نام ہے شریعت کی اصطلاح میں صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک کھانا اور پینا اور جماع سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ بیوی سے دوری بنا کے رکھنا، ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہے۔ لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر مطلب یہ ہے، معلوم ایسا ہوا کہ صرف کھانے پینے اور جماع سے رکنے کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے جسم کے سارے حصوں پہ روزہ فرض کیا ہے۔ اسی لیے امام الانبیاء فرماتے ہیں بعض روزے دار ایسے ہیں کہ وہ صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہیں، سوائے بھوکا رہنے کے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ وہ اس لیے کہ جب روزہ انہوں نے رکھا ہے تو صرف پیٹ کا روزہ رکھا ہے، آنکھوں کا روزہ نہیں رکھا، آنکھوں کا روزہ نہیں رکھا۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ انسان اپنے آنکھ کو غلط جگہوں پہ نہ استعمال کرے، کسی غیر محرم پہ نگاہ نہ پڑنے پائے، کسی اجنبیہ پہ نگاہ نہ پڑنے پائے۔ اگر اس نے کسی اجنبیہ پہ کسی غیر محرم پہ نگاہ ڈالا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آنکھوں کا روزہ نہیں ہے۔ کان کا روزہ یہ کہ انسان کان سے کوئی غلط آواز اس کے کان میں نہ جانے پائے۔ زبان کا روزہ یہ کہ انسان کوئی غلط استعمال نہ کرے، جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، اس زبان کا استعمال غلط نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام اعضاء پہ روزہ فرض کیا ہے، تمام اعضاء کو گناہوں سے بچاؤ۔
تب جا کر کے روزے کا جو مقصد ہے، روزے کی جو روح ہے، روزے کا جو اثر ہے وہ ظاہر ہوگا۔ اللہ فرماتے روزے کا مقصد صرف اور صرف لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو، خوف خدا پیدا ہو، اللہ کا ڈر پیدا ہو۔ اور یاد رکھو کتنے خوش قسمت ہیں کہ جس وقت اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا تو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کے سامنے آپ کے مقام کو، آپ کی بلندی کو، آپ کی حیثیت کو بتانا چاہا اور کہا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ اے فرشتوں میں ایک مخلوق بنانا، جو تمہاری رائے کیا ہے؟ رائے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مقام بتانا چاہتے ہیں، آپ کی حیثیت بتانا چاہتے ہیں۔ حدیث شریف کی کتاب جس کا مفہوم یہ ہے کہ جب مغرب سے پہلے دسترخوان پہ ساری نعمتیں رکھ کر کے انسان غروب کا انتظار کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے فرماتے ہیں اے فرشتوں ذرا ان کو دیکھو، جن پہ تم نے طنز کیا، جن پہ تم نے جرح کی، تنقید کی، بھوک بھی لگی ہوئی ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے اور شدت کی بھوک ہے، لیکن میرا حکم یہ ہے جب تک غروب نہ ہو جائے ایک قطرہ حلق کے نیچے پانی نہیں جانا چاہیے، جب تک غروب نہ ہو جائے ایک لقمہ غذا اندر نہیں جانی چاہیے۔ فرشتوں ذرا دیکھو تو انہوں، اور پھر اس وقت جب آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں براہ راست قبول کرتا ہے۔ پھر دعاؤں کو کوئی تردد نہیں ہے۔ 3 آدمی ایسے ہیں جن کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی ہیں، ان میں سے ایک عادل بادشاہ، عادل بادشاہ، اقربا پرستی نہ ہو، جو اصول ہے، جو ضابطہ، جو قانون ہے، رشتہ دار ہو، غیر ہو، کوئی بھی ہو، جب کسی منصب پہ ہو تو اعتدال، اس میں اللہ عدل کا فیصلہ کرے، انصاف کا فیصلہ کرے، رواداری رکھے، تو ایک عادل بادشاہ کی دعا، اور دوسرے مظلوم کی دعا۔ جب کوئی آدمی اب طاقتور کسی اپنے سے کمزور کو ستاتا ہے تو اس کی دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ آسمان میں چیر کر کے اللہ کے دربار میں جاتی ہے اور اللہ کے ہاں اس کو فریاد کرتی ہے۔ آپ بات بہت لمبی ہوتی جا رہی ہے، آپ بہت تھکے ہوئے ہیں، آپ پوری دنیا کا مطالعہ کر لیجئے، پوری دنیا کا آپ جائزہ لے لیجئے، کہیں کوئی سلطنت کفر پہ برباد نہیں ہوئی ہے، کفر پہ اس کا بیڑا غرق نہیں ہوا ہے۔ جس بھی سلطنت کے باغ ڈور تحس نحس ہوئے ہیں، آپ مطالعہ کرنے کے بعد آپ کو یہی ملے گا کہ ظلم کی انتہا ہو گئی تھی، ظلم کی وجہ سے اللہ نے اس سلطنتوں کو برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ تو جہاں بھی بربادی ہوئی ہے ظلم پہ ہوئی ہے، انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے، اور جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ کو جلال آ جاتا ہے، پھر وہ اللہ برداشت نہیں کرتا۔ تو 3 آدمی، پہلا عادل بادشاہ جب ہاتھ اٹھاتا تو اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اور دوسرا مظلوم کی مظلوم کی بد دعا، مظلوم کی دعا وہ رد نہیں ہوتی، اور تیسرا رمضان کا روزہ رکھنے والا، روزہ رکھنے والے کی دعا اللہ اس کو رد نہیں کرتا ہے۔ اور یاد رکھو جب آپ کے لیے مچھلیاں جو سمندر میں تیرتی ہیں وہ آپ کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اس لیے رمضان کا مبارک مہینہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور بہت قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ تھے جو گزشتہ سال ہم لوگوں کے ساتھ تراویح پڑھی، روزہ رکھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے پائے۔ آج کل سحری کا جو وقت ہے، سحری عین تہجد کا وقت ہے۔ جب آپ اٹھے سحری کے لیے تو تھوڑا سا وقت پہلے اٹھ جائے، 10 منٹ، اور اس کے بعد سحری سے پہلے 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، تہجد کی رکعت 12 رکعت، 2 رکعت سے لے کر کے 12 رکعت، یہ تمام نوافل میں سب سے زیادہ اہم ہے، اور سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے کا ذریعہ تہجد کی نماز ہے۔ اور پھر اس میں 2 سے 5 منٹ اپنے لیے رکھیں۔ ہم اس وقت طرح طرح کے حالات ہمارے ساتھ ہیں، اللہ کے سامنے گریہ زاری، اللہ سے اپنی پکار، اللہ سے اپنی باتیں، اللہ سے درخواست کریں۔ اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب میرا بندہ مجھ کو پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں، اس کی بات کو جواب دیتا ہوں۔ اور اللہ فرماتے ہیں سنو سنو، جب کوئی مصیبت کسی کو آتی ہے تو باپ بعد میں آتا ہے، بیوی بعد میں آئے گی، بیٹا بعد میں آئے گا، بیٹی بعد میں آئے گی، چاہے جتنا محبت کرنے والا آدمی بعد میں آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں انسان کے شہ رگ سے زیادہ قریب ہوں۔ پکار کے تو دیکھے، لیکن ہمارے پکارنے میں بھی ہمیں یقین نہیں ہے۔ ہم کہتے تو ہیں اللہ اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا کر دے، ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں، دل کہیں، دماغ کہیں، ذہن کہیں، خود کہیں، اب غافل انسان کی دعا نہیں قبول ہوتی۔
اس لیے دل کی یکسوئی کے ساتھ ہم کو دعا کرنی چاہیے. بات ختم کروں گا. حجاج بن یوسف ثقفی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. ایک شخص نابینا آدمی اپنی بینائی کے لیے دعا کر رہا تھا اور بڑے زار و قطار سے رو رہا تھا. تو حجاج بن یوسف نے دیکھا اور کہا کہ دیکھ، اگر میرا طواف ہونے کے بعد تیری بینائی واپس نہیں آئی تو تیرا سر قلم کر دیا جائے گا. اب گھبرا گیا، پریشان، اب کیا ہوگا؟ اب تک تو بینائی کا مسئلہ تھا، اب تو میری جان کے لالے پڑ گئے ہیں. جب وہ طواف کر کے فارغ ہوا تو دیکھا اس کی بینائی واپس آ گئی. تو وہ خود کہتا حجاج بن یوسف کہ جس طرح تو دعا کر رہا تھا، زندگی بھر دعا کرتا، تیری دعا قبول نہیں ہوتی، دل کہیں، دماغ کہیں، ذہن کہیں، اور جب تجھے موت کا خطرہ ہوا تو اللہ کی طرف متوجہ ہوا، اور ایسا متوجہ ہوا جیسا متوجہ ہونا چاہیے تھا. اللہ تیری بینائی واپس کر دے. اس لیے ہم کو رمضان کے مبارک مہینے میں بڑے خاص دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ساتھ میں اس کا بڑا خیال رکھا جائے. کبھی کسی سے کوئی بدتمیزی نہ ہو، بد اخلاقی نہ ہو، کسی کے ساتھ ہم کوئی ایسا جملہ نہ کہیں کہ وہ ناراض ہو جائے اور ہم سے کوئی اس طریقے سے دل دماغ ذہن میں کوئی بات رکھے. اس لیے اپنے آپ کو ہم بچا کر کے رکھیں. کریں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یقیناً اے اللہ ہم بڑے مجرم ہیں، پاپی ہیں، خطا کار ہیں. صبح سے لے کر کے شام تک نہ جانے کن کن گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. میرے اللہ جس وقت ہم گناہ کر رہے ہوتے، اگر آپ چاہتے تو ہمیں زمین میں دھسا دیتے، آسمان سے آگ کی بارش برسا دیتے، پہاڑ سے پتھر گرا دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا. توبہ کی مہلت دی، آپ کے دربار میں ہاتھ پھیلائے ہوئے. اے اللہ تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم سب کو توبہ کی استقامت عطا فرما. اے اللہ آپ نے اپنے فضل سے مسلمان بنایا، جب تک دنیا میں رہے ایمان کی استقامت عطا فرما. جب بھی دنیا سے رخصت ہوں ایمان کامل پہ خاتمہ عطا فرما. اچانک اور حادثے کی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما. موت سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی بخشش کے لیے رمضان کا مبارک مہینہ آپ نے عطا فرمایا ہے. اے اللہ اس کی ایک ایک لمحے کی بڑی قیمت ہے، قدردانی کی توفیق عطا فرما. سب بیماروں کو شفا عطا فرما. خاص طور سے اس مجلس کے روح رواں جناب ارشد صدیقی صاحب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. عمر میں صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ تراویح کا سلسلہ چل رہا ہے، اے اللہ انتظام کرنے والوں کو اے اللہ تمام شرور و فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ اس سلسلے کو تعدیر قائم اور دائم فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.